باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کے 81 نمبر خطبے کا 5واں حصہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اور بڑے سے بڑے مہلک گناہوں کو ہلکا اور سبک کر کے دکھاتا ہے، اور جب بہکائے ہوئے نفس کو گمراہی کے راہ پر لگا دیتا ہے اور اسے اپنے پھندوں میں اچھی طرح جکڑ لیتا ہے تو جسے سجایا تھا اس کو برا کہنے لگتا ہے، اور جسے ہلکا اور سبک دکھایا تھا اس کو اس کی گناہ باری و اہمیت بتاتا ہے، اور جسے مطمئن و بے خوف کیا تھا اس سے ڈرانے لگتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، یا پھر اسے دیکھو جسے اللہ نے ماں کے پیٹ کی اندھاریوں اور پردے کی اندرونی تہوں میں بنایا، جو ایک جراثیم حیات سے چھلکتا ہوا نطفہ اور بے شکل و صورت کا منجمد خون تھا، پھر انسانی خد و خال کے سانچے میں ڈھل کر جنین بنا، پھر طفل شیر خوار، اور پھر حد رضاعت سے نکل کر طفل نخیز، اور پھر پورا جوان ہوا۔ اللہ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں دیں تاکہ عبرت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے، مگر ہوا یہ کہ جب اس کے اعضاء میں توازن و اعتدال پیدا ہو گیا اور اس کا قد و قامت اپنی بلندی پر پہنچ گیا تو غرور و سرمستی میں آ کر ہدایت سے بھڑک اٹھا اور اندھا دھند بھٹکنے لگا، اس طرح کے ہوسناکی کے ڈول بھر بھر کے کھینچ رہا تھا، اور نشاط و طرب کی کیفیتوں اور ہوس بازی کی تمناؤں کو پورا کرنے میں جان کھپائے ہوئے تھا، نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا تھا، نہ کسی ڈر اندیشے کا اثر لیتا تھا۔ آخر انہی شوریدگیوں میں غافل و مدہوش حالت میں مر گیا۔ جو تھوڑی بہت زندگی تھی اسے بےہودگیوں میں گزار گیا، نہ ثواب کمایا، نہ کوئی فریضہ پورا کیا۔ ابھی وہ باقی ماندہ سرگوشیوں کی راہ میں تھا کہ موت لانے والی بیماریاں اس پر ٹوٹ پڑیں اور وہ بھنچنکا سا ہو کر رہ گیا۔ اس نے رات اندوہ مصیبت کی کلفتوں اور درد و آلام کی سختیوں میں جاگتے ہوئے اس طرح گزاری کہ حقیقی بھائی، مہربان باپ، بے چینی سے فریاد کرنے والی ماں اور بے قراری سے سینہ کوٹنے والی بہن کے سامنے سکرات کی مدہوشیوں اور سخت بدحواسیوں اور دردناک چیخوں اور سانس اکھڑنے کی بے چینیوں اور نزا کی درماندہ کر دینے والی شدتوں میں پڑا ہوا تھا۔ پھر اسے کفن میں نامرادی کے عالم میں لپیٹ دیا گیا اور وہ بڑے چپکے سے بلا مزاحمت دوسروں کی نقل و حرکت کا پابند رہا۔ پھر اسے تختے پر ڈالا گیا اس عالم میں کہ وہ محنت و مشقت سے خستہ حال اور بیماریوں کے سبب سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اسے سہارا دینے والے نوجوان اور تعاون کرنے والے بھائیوں نے کاندھا دے کر پردیس کے گھر تک پہنچا دیا، جہاں میل و ملاقات کے سارے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب مشایعت کرنے والے اور مصیبت زدہ عزیز و اقارب پلٹ آئے تو اسے قبر کے گھڑے میں اٹھا کر بٹھا دیا گیا اور فرشتوں سے سوال و جواب کے واسطے سوال کی دہشتوں اور امتحان کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، اور پھر وہاں کی سب سے بڑی آفت کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی اور جہنم میں داخل ہونا ہے، اور دوزخ کی لپٹیں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تیزیاں ہیں۔ نہ اس میں راحت کے لیے کوئی وقفہ ہے اور نہ سکون و راحت کے لیے کچھ دیر کے لیے بچاؤ ہے، نہ روکنے والی کوئی قوت ہے اور نہ سکون دینے والی موت، نہ تکلیف کو بھلا دینے کے لیے نیند، بلکہ وہ ہر وقت قسم قسم کی موتوں اور گھڑی گھڑی کے نت نئے عذابوں میں ہوگا۔ ہم اللہ ہی سے پناہ کے خواستگار ہیں۔